بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ بندی کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر بیان آ گیا۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ناکہ بندی کی ہے اور ناکہ بندی کے اوپر انہوں نے بہت خرچہ بھی کیا ہے، بڑے زبردست انتظامات کیے ہیں، لیکن چائنا کے جہازوں کو کیسے روکیں گے؟ جو طاقتور ممالک ہیں ان کے جہازوں کو، بحری جہازوں کو کیسے روکیں گے؟ کیا ایران کے ساتھ دوبارہ ایک فل فلیج جنگ میں جائیں گے؟ یہ سوالات اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ امریکہ کے پاس بہت سارے آپشن اور انہوں نے سارے آپشنز کھلے رکھے ہوئے۔ اگر انہیں دنیا کی سپورٹ ملتی ہے یا کوئی بڑی کامیابی ملنے کی امید پیدا ہوتی ہے یا کوئی وار ٹرافی ان کے ہاتھ میں لگتی ہے، جیسا کہ یورینیم ان کے ہاتھ لگ جائے، تو ایسے کام کے لیے وہ رسک لے سکتے ہیں۔ یا اس جنگ کو لمبا لے کر جانا ہو تو وہ دور رہ کے جنگ لڑنا چاہیں گے، وہ مزید نقصان اپنا کروانا نہیں چاہیں گے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا، جو امید ظاہر کی، وہ ایک صحافی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات چیت میں سامنے آئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ ایران کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور اگلے 2 دن بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو صحافی جنہوں نے بات کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، انہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہاں پہ آپ کو رکنا چاہیے پاکستان میں۔ ابھی یہ صحافی پاکستان میں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 1-2 دن میں کوئی اور ڈیولپمنٹ ہو جائے، لہٰذا آپ کو وہاں پہ پاکستان میں رکنا چاہیے، اور ہم مزید ہمارا جھکاؤ ہے ایران کی طرف بات چیت میں، اور یہ ممکن ہے کہ آپ کو وہاں رکنا چاہیے کیونکہ ایران بھی چاہتا ہے کہ بات چیت ہو جائے۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل از ڈوئنگ اے گریٹ جاب، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بہت خوش ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل از ڈوئنگ گریٹ جاب، تو آپ کو وہاں رکنا چاہیے، 2 دن میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ امریکہ کو ایک مرتبہ پھر فیس سیونگ کے لیے پاکستان کی ضرورت پڑی ہے، کیونکہ حکومت جو امریکی ہے اس نے جو کام ڈالا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ، اس کا کوئی امپیکٹ آیا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کتنا خرچہ کیا ہے یہاں پہ ایک بلاکیج لگانے کے لیے۔ امریکی ناکہ بندی میں کوئی 10,000 مرینز استعمال ہوئے ہیں، یعنی 10,000 امریکی فوجی ہیں جو ناکہ بندی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ 100 سے زائد امریکی لڑاکا طیارے، ایک طیارہ بردار بڑا بحری بیڑا جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور 12 سے زائد جنگی بحری جہاز اس سارے آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، جس آپریشن کے ذریعے سے آبنۂ ہرمز کے بیرونی سطحوں پہ امریکہ ایک بلاکیج لگا رہا ہے۔ سیٹلائٹ سے بھی معاونت لے رہے ہیں، جبکہ ڈرونز کی بڑی تعداد بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا طریقہ کار ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ناکہ بندی کو کامیاب بنائے۔ لیکن کیا یہ ناکہ بندی کامیاب ہو رہی ہے؟ مبینہ اطلاعات کے مطابق چائنا کا ایک بحری جہاز گزر گیا وہاں سے، آئل ٹینکر، اور امریکہ کچھ نہیں کر پایا۔ 2 جہاز جو ہیں وہ ایران سے مزید روانہ ہوئے، اب ان کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی کہ امریکہ کچھ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی شاید دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وینیو تبدیل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ مذاکرات پاکستان کے اندر ہی ہوں۔ اگلے 1 سے 2 دن میں کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ امریکہ کو جب بھی فیس سیونگ کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس خطے میں پاکستان کو استعمال کرے گا، کیونکہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات بچے ہوئے ہیں، اور وہ تعلقات اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو اپنے اڈے نہیں دیے۔ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب ایبسلیوٹلی ناٹ نہ کہتے اور امریکہ کے پاس پاکستان کے اڈے ہوتے تو میری بات یاد رکھیے گا، آج سچویشن بالکل مختلف ہوتی۔ تو تھینکس ٹو عمران خان جس نے اڈے نہیں دیے، اور آج پاکستان ایک نیوٹرل کیپیسٹی میں امریکہ اور ایران کے بیچ میں ایک مذاکرات کروانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ بہرحال پاکستان کتنی فیس سیونگ دے سکتا ہے امریکہ کو، پہلے بھی پاکستان نے پوری کوشش کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ 2 دن میں دوبارہ سے پاکستان میں پھر میلہ شیلہ لگے گا اور پھر خبریں پاکستان کے اندر سے نکلیں گی۔ امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی اچھی سینس پریویل کرے اور امریکہ اور ایران کسی ایسے نتیجے میں پہنچے جس کے ذریعے سے جنگ بند ہو جائے۔ لیکن امریکہ کے جو مالی مفادات ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ آپ کچھ بھی یقین سے کہہ نہیں سکتے۔ مشرق وسطیٰ میں کچھ نہ کچھ ایسا الارمنگ ضرور ہو رہا ہے، یا کچھ ایسا بہت بڑا ہونے جا رہا ہے جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا اور کچھ جو امیجز ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ کل کے دن میں امریکی ایئر فورس کا ایک بہت بڑا ایئر لفٹ آپریشن ہوا ہے یہاں خلیجی ممالک میں، اور یہ روٹین کی کاروائی نہیں لگتی، یہ ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہاں پہ امریکہ کے اندر آمد و رفت چل رہی ہے امریکی ایئر فورس کی، اور اس میں کوئی ایئر لفٹ آپریشن چل رہا ہے۔ اب دیکھیں کون سی چیزیں لائی جا رہی ہیں، کون سی چیزیں لے جائی جا رہی ہیں۔ تو مشرق وسطیٰ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ رشیا کا ایک سٹیٹمنٹ آیا۔ روسی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مذاکرات کو ایران کے خلاف زمینی آپریشن کی تیاری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک ایجنسی کے مطابق امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے دستوں کے ساتھ ساتھ ایک اور اسالٹ زمینی اور بحری حملہ کرنے والی اور ایک فورس ہے وہ، اور طیارہ بردار بحری بیڑوں کی جنگی گروپ تنازع والے علاقے میں بھیجے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں اس تنازع والے علاقے میں بہت سارے امریکی ہتھیار، ان کے بیڑے، ان کے فوجی اور لڑائیوں میں حصہ لینے والے مختلف ہتھیار وہاں پہ پہنچائے جا رہے ہیں۔ پیغام میں کہا گیا کہ
ان کے بحیرہ عرب میں پہنچنے کا متوقع وقت بالکل قریب ہے، بالکل وہی ہے جب 2 ہفتوں کی جنگ بندی ختم ہو رہی ہے۔ یعنی یہ روسی سلامتی کونسل نے اس کے اوپر اشارہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ امریکی ہتھیار اور امریکہ کی بہت ساری چیزیں مشرق وسطیٰ میں پہنچ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ امیجز بھی سامنے آئے ہیں، اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے بھی یہ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ایکٹیویٹیز تیز ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی رشیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، روسی سلامتی کونسل کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا وہ یہ ہے کہ 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن جس وقت ختم ہو رہی ہوگی اس وقت امریکی ہتھیار اور ساز و سامان فوجیوں سمیت بہت بڑی تعداد میں مشرق وسطیٰ میں پہنچ جائے گا۔ یہ ایک بڑا کھیل ہو سکتا ہے جس کی بارے میں خبردار کیا ہے رشیا نے، یعنی روس کا یہ دعویٰ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ چائنا نے ایک نیا قانون منظور کر لیا ہے، کیونکہ چائنا کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے پہلے تھے۔ چائنا نے جو نیا قانون پاس کیا اس کے مطابق کسی بھی ملک نے چین کے معاشی مفادات یا شہریوں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ چین کے وزیر اعظم لی کیانگ نے خود مختاری، سلامتی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے نئے قانون پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق 20 شقوں پر مشتمل نیا قانون فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی ملک نے چین کی معاشی مفادات، شہریوں یا اداروں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لینا کہ جب چائنا کے جہاز غیر محفوظ ہوں گے یا ان کے آئل ٹینکرز غیر محفوظ ہوں گے تو یہ ان کی معیشت کے اوپر ایک اٹیک ہے، اور چین نے کیٹیگوریکلی کہا کہ خود مختاری، سلامتی اور معاشی مفادات کا تحفظ، اگر یہاں پہ کوئی پنگا ہوگا یا ہمارے شہریوں کے ساتھ کچھ کیا گیا تو اس نئے قانون کے مطابق ہم فوری طور پہ اقدامات کریں گے۔ اب 20 شقیں ہیں اس قانون کی، اور چائنا نے بڑی جلدی میں یا عجلت میں آپ کہیں اس قانون کو پاس صرف اس لیے کیا ہے تاکہ مستقبل قریب میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی بڑا چیلنج آتا ہے امریکہ کی جانب سے یا خطے میں اسرائیل کی جانب سے، تو چائنا وہ اقدامات کر سکے جو وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ قانون انہوں نے پاس کیا۔ ایک اور خبر ناظرین انٹرنیشنلی خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے، اور یہ خبر آئی ہے ایک بین الاقوامی ادارے کی جانب سے۔ عالمی توانائی ایجنسی ہے IEA، اس کے سربراہ جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپریل کا جو مہینہ ہے وہ مارچ سے کہیں زیادہ بدترین ہوگا۔ محتاط اندازوں کے مطابق انہوں نے کہا جی قلت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس عالمی ادارے کا اندازہ یہ ہے کہ کوئی بھی ٹینکر جب نکلتا ہے تیل لے کر تو وہ اپنی منزل تک کوئی 1.5 ماہ میں پہنچتا ہے، اور لڑائی کو اب 1.5 ماہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ تو وہ جو آئل ٹینکرز پہلے سے پہنچ چکے اپنی منزل پہ، انہوں نے تو قلت نہیں ہونے دی، لیکن اب قلت کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جن ممالک کو پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی قلت کا سامنا زیادہ نہیں کرنا پڑ رہا تھا، انہیں اب اس قلت کا زیادہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے کہا یہ تیل کی قلت کا صرف ایک آغاز ہے، اور ایک اور دعویٰ کیا انہوں نے کہ تاریخ کا سب سے بڑا توانائی کا بحران یہ سامنے آنے والا ہے۔ سستے تیل اور گیس کا دور ختم ہو گیا۔ ایران جنگ ختم ہونے کے بعد طویل عرصے تک یہ دور جاری رہے گا جس میں سب سے بڑا ایک توانائی کا بحران ہوگا۔ یہ BBC نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، اور اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، یا خطے کے اور بہت سارے ممالک ہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ امریکہ اور اس کے آس پاس جو ممالک موجود ہیں ان کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ امریکہ وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ پروڈکشن کر رہا ہے، لیکن عالمی سطح پہ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی اور اس سے امریکہ منافع کمائے گا۔ اب یہ جو خطہ ہے گلف، یہاں کے ممالک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر اس لڑائی کو مزید آگے بڑھانا ہے اسرائیل کے مفاد میں، یا اس لڑائی کو ختم کر کے خطے کے مفاد میں تجارت کو دوبارہ سے کھولنا ہے، کیونکہ تیل کی تجارت سے ہی یہ خطہ پیسہ کماتا ہے اور یہاں پہ خوشحالی آتی ہے۔ اگر یہ تجارت رک جاتی ہے تو صورتحال پھر آپ جانتے ہیں سب کہ کس طرف جائے گی۔ ناظرین، اس موقع پہ جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کی جانب سے 3 واضح پیغامات اب سامنے آ چکے ہیں۔ ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ہیں خامنائی، ان کے 3 واضح مواقف ہیں جو اب ہمارے سامنے ہیں، یہ اب چھپ چکے ہیں مختلف میڈیا میں۔ یہ 3 پیغامات یا 3 واضح مواقف ان کے کیا ہے؟ نمبر 1، ہم اپنے ملک پر حملہ کرنے والے مجرم جارحیت پسندوں کو ہرگز سزا دیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بڑا جارحانہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے مجرم جارحیت پسندوں کو ہرگز سزا دیے بغیر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 2، ہم اس جنگ میں ہونے والے ہر نقصان کے ساتھ ساتھ شہداء کے خون اور زخمیوں کے زخموں کا معاوضہ یا تاوان ضرور طلب کریں گے۔ یہ بہت سخت سٹیٹمنٹ ہے ان کا۔ اور نمبر 3، ہم یقینی طور پر آبنائے ہرمز کے انتظام کو ایک نئی سطح پر لے جائیں گے، یعنی اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم کسی صورت اپنے جائز حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور اس معاملے میں پوری جو مزاحمت ہے وہ ہم ایک اکائی کی صورت میں اس کو تصور کرتے ہیں اور ہم مزاحمت جاری رکھیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ 3 چیزیں جب سامنے آئی اس وقت
ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے، تو یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جہاں مذاکرات کامیاب ہونا ذرا مشکل ہے، کیونکہ امریکہ کو وار ٹرافی چاہیے، انہیں فیس سیونگ چاہیے، اور ایران کو بدلہ چاہیے۔ اب اس میں جو میڈیشن کرنے کے لیے یا ثالثی کرنے کے لیے پاکستان جیسے ممالک بیچ میں ہیں، ان کی مشکل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان بدستور یہی کوشش کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے ان ممالک کے بیچ میں امن قائم کیا جا سکے۔ ایک اور پرابلم جو امریکہ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، اور یہ جو رپورٹ آئی ہے، یہ اسپرنٹر پریس ایجنسی ہے SPA، انہوں نے یہ خبر جاری کی ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکی فوجیوں کا مورال بہت زیادہ گر گیا ہے، اور پہلے سے دگنی تعداد میں امریکی فوجی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے وہ جتنے ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کرتے تھے اپنی سروس میں، اب اس سے دگنی تعداد میں وہ ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اور یہ تعداد دگنی ہوئی ہے ایران پر حملے کے بعد۔ اور خاص طور پہ اس میں مناب اسکول میں جو بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، چھوٹی بچیاں، معصوم بچیوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے کافی احساس ندامت ہے یا گلٹ ہے امریکی فوجیوں میں، اور بڑی تعداد میں فوجی یہ وجہ سامنے رکھتے ہوئے وہ ریزائن کر رہے ہیں، اپنی نوکریاں چھوڑنے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ یہ ایک نئی سچویشن ہے جس کا امریکہ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ناظرین، پاکستان کے اندر سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ پاکستان میں یہ جو موجودہ حکمران ہے نا، تو انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے، ان کے یہ دعوے میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ دعوے آج پھر دیکھ رہا تھا کہ جناب 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی۔ کبھی شہباز شریف بتا رہے تھے کہ 10 ارب ڈالر ہم لے کر آ رہے ہیں UAE سے سرمایہ کاری، کبھی بتا رہے ہیں کہ 22 ارب ڈالر ہم لے کر آ رہے ہیں سعودی عرب سے سرمایہ کاری، کبھی بتا رہے ہیں کہ 15 ارب ڈالر یا 7 ارب ڈالر ہم لے کر آ رہے ہیں قطر سے سرمایہ کاری، کبھی یہ جپھیوں کی تصویریں ڈال رہے ہیں، کبھی یہ ملڑیوں کی تصویریں ڈال رہے ہیں، کبھی آذربائیجان سے جا کے تصویر ڈالتے ہیں کہ یہاں سے 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، کبھی طیب اردگان کو ملتے ہیں کہتے ہیں یہاں سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، کبھی یورپ میں جاتے ہیں، جو آدمی پاس سے گزرتا ہے اس کے ساتھ فوٹو بنا کے لگا دیتے ہیں کہ اتنے ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ جب یہ سارا پیسہ اکٹھا کیا تو یہ لگ بھگ 100 ارب ڈالر بنتے تھے، جس کی سرمایہ کاری یہ لوگ پاکستان میں لانے کے دعوے کر رہے تھے۔ یہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ امریکہ یوکرین سے محض 400 سے 500 ارب ڈالر کے معدنی دھاتوں کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس 1 ارب ڈالر کے ایسے ذخائر موجود ہیں، امریکہ اگر سرمایہ کاری کرے تو ہر سال 10 سے 15 ارب ڈالر کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور یہ سلسلہ 100 سال تک جاری رہے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واشنگٹن میں پاکستانیوں سے خطاب۔ دوست ممالک پاکستان میں 27 ارب ڈالر کا سرمایہ کاری کریں گے، احسن اقبال۔ گورنر سندھ نے کہا جناب کہ ہم ایسی کارروائی ڈالنے جا رہے ہیں کہ ہر سال 12 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمیں ملیں گے پاکستان کی معیشت میں۔ یہ ایک اور جو لال ٹوپی والا ان کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم بیچیں گے، 5 بم ہم بیچیں گے سعودی عرب کو، 5 بم ہم بیچیں گے ترکی کو، اور دونوں سے 25-25 ارب ڈالر ہم لیں گے، اور ہمیں کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ کہانیاں سنا کے انہوں نے قوم کو لگ بھگ کوئی 100 ارب ڈالر کی انہوں نے کہانی سنا دی کہ یہ اکٹھا کریں گے۔ پاکستان میں آیا کتنا؟ 1 ارب ڈالر بھی سرمایہ کاری کے طور پہ پاکستان میں نہیں آیا۔ اب محسن نقوی نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا، جو پاکستان کا وزیر داخلہ ہے، اور ان کی جو قابلیت ہے وہ عاصم منیر کے بہت قریب ہونا۔ عاصم منیر سے ان کے بڑے شاندار فیملی کے تعلقات ہیں، فیملی ریلیشنز ہیں، جن کی بنیاد پہ ان کو بہت سارے عہدے ملے ہوئے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب نے 100 ارب ڈالر کی کہانی سنا دی کہ وہ پاکستان سے پچھلے 4 سال میں نکل گئے۔ یعنی رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک یہ تو دعویٰ کرتے تھے پاکستان میں سرمایہ کاری لے کر آئیں گے، الٹا رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک ہوا کیا کہ پاکستان سے سرمایہ نکل گیا۔ اور پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے، جو عاصم منیر کے بہت قریب ہے، اس نے خود سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یہ کہا کہ 100 ارب ڈالر پاکستان سے نکل گئے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 بندے پکڑیں گے تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور پتہ لگ جائے گا اور ہم ڈھونڈ لیں گے، اب یہ پیسہ پاکستان واپس لے کر آؤ۔ تو وہ لوگوں کو دھمکا بھی رہے ہیں، کہانی بھی سنا رہے ہیں، بندے اٹھا کے تو یہاں تک پاکستان کو پہنچا دیا، اس کو جبری لاپتہ کرو، اس کو جبری لاپتہ کرو، وہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے اس کو جبری لاپتہ کرو، وہ بلوچ ہے وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اسے جبری لاپتہ کرو، وہ قبائلی ہے وہ اپنا حق مانگتا ہے، وہ اپنی معدنیات میں حصہ مانگتا ہے، اس کو جبری طور پہ لاپتہ کرو، وہ آدمی پانی مانگتا ہے اس کو جبری طور پہ لاپتہ کرو، یہ شخص انصاف مانگتا ہے، یہ عورت یہ مانگتی ہے، اس کو بھی جبری طور پہ۔ انہوں نے بندے اٹھا کے پاکستان میں تباہی پھیر دی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ اور بندے اٹھائیں گے۔ دیکھیں پاکستان میں انہوں نے کیا دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ یہ پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے، 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کا انہوں نے دعویٰ کیا۔ SIFC بنائی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ویژن، 1 روپے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری آئی نہیں، قرضے لے کے پاکستان کی کمر ٹوٹ گئی اور پاکستانی پاکستان سے بھاگ گئے۔
پیسہ بھی لے کر بھاگ گئے۔ 100 ارب ڈالر خود وہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے باہر چلا گیا 4 سال میں، ہم کوئی پیسہ پاکستان میں لا نہیں پائے، اور جو قیمتی پاکستانی ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان چھوڑ کے پاکستان سے باہر چلے گئے، یعنی 34 لاکھ پاکستانی بیرون ملک جا چکے ہیں۔ یہ پہلے اتنی بڑی تعداد میں نہیں جاتے تھے۔ 2022 میں جب رجیم چینج آپریشن کیا تو 8 لاکھ سے زائد پاکستانی اسی سال نکل گئے، 2023 میں 8.5 لاکھ پاکستانی نکل گئے، 2024 میں 7.25 لاکھ پاکستانی نکل گئے، 2025 میں 7.25 لاکھ پاکستانی نکل گئے۔ اب 2026 میں اتنی پابندیاں انہوں نے لگائی، 25 اور 26 میں پاکستانی ابھی بھی پاکستان سے نکلتے جا رہے ہیں، پاکستان کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ پی ایم ایل این تباہی بہت پھیرتی ہے۔ 2015 میں جب ان کی حکومت تھی نا تو 2015 میں 9.5 لاکھ پاکستانی ایک سال میں پاکستان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ 2014 میں بھی ان کی حکومت تھی، 7.5 لاکھ پاکستانی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ 2016 میں بھی ان کی حکومت تھی، 8.5 لاکھ پاکستانی پاکستان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ 2017 میں 5 لاکھ پاکستان گئے جب نواز شریف کا برا وقت شروع ہوا۔ عمران خان کا دور بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 2018 یہاں 3.5 لاکھ پاکستانی پاکستان سے چلے گئے، 3.25 لاکھ لگ بھگ۔ 2019 میں 6 لاکھ سے زائد پاکستانی پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ 2020 میں 3.25 لاکھ پاکستانی پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ 2021 میں 3.25 لاکھ۔ تو تعداد کتنی کم ہو گئی تھی ان سالوں میں، یعنی آدھی تعداد رہ گئی تھی ان سالوں میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ اور اب پاکستانی پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آ رہی۔ پاکستان میں نہ صرف برین ڈرین ہو رہا ہے بلکہ لوگ اپنا پیسہ لے کر پاکستان سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے لوگوں کا داؤ لگتا ہے لوگ پیسہ پاکستان سے باہر نکالتے ہیں۔ کوئی پاکستان میں پیسہ لانا نہیں چاہتا، یہ اغوا کرتے ہیں، مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، لوگوں کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں، ان کی فیملیوں کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں۔ جس کو دل کرتا ہے ایجنسیاں اٹھا لیتی ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس آدمی کے پاس پاسپورٹ کسی اور ملک کا ہے، اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ 4-6 دن کا رگڑا تو یہ کسی بھی ملک کے شہری کو دے دیتے ہیں پاکستان میں۔ کئی ممالک یہ کہہ چکے ہیں جس نے جانا ہے پاکستان میں وہ اپنی ذمہ داری پہ جائے پاکستان میں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ امبیسیاں منع کر دیتی ہیں کہ آپ پاکستان میں اپنی ذمہ داری سے جائیں، وہاں ایجنسیاں اغوا کر لیتی ہیں۔ 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر اس وقت ہر پاکستانی 211 روپے 26 پیسے کا ٹیکس دے رہا ہے۔ 211 روپے 26 پیسے کا ٹیکس دے رہا ہے ہر پاکستانی 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر۔ اور جب تک پاکستان میں جرنیلوں نے ملٹری آپریشن نہیں کیا تھا، رجیم چینج آپریشن جو ملٹری نے کیا تھا پاکستان میں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، بیچارے فوجیوں کا کیا قصور، وہ تو ملازم پیشہ لوگ ہیں، وہ تو بیچارے لڑائی لڑتے ہیں۔ یہ تو جرنیلوں کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی ایکسٹینشنز ہوتی ہیں، ان کے فائدے، ان کے مفاد ہوتے ہیں، جس کے لیے یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو وہ جب انہوں نے یہ کیا تھا نا رجیم چینج آپریشن، تب 150 روپے کا پیٹرول ملتا تھا 1 لیٹر، اور آج اسی پیٹرول پہ جو عالمی منڈی میں اس دور سے بہت سستا ہے، آج صرف 211 روپے 26 پیسے ہم ٹیکس دے رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت الگ ہے، 211 روپے 26 پیسے صرف ٹیکس ہے، اس میں پیٹرول کی قیمت نہیں ہے، یہ ہم دے رہے ہیں 1 لیٹر کے اوپر۔ اور عمران خان کے دور میں پیٹرول اس سے زیادہ مہنگا تھا عالمی منڈی میں، اور ہم کتنا دے رہے تھے؟ 150 روپے کا میں لیٹر مل رہا تھا۔ تو یہ رجیم چینج کیا تھا اس وقت جنرل بابر نے، جنرل باجوہ نے، جنرل فیض نے، جنرل ندیم انجم نے، انہوں نے بڑی کہانیاں سنائی تھی لوگوں کو، جناب اب حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی۔ یہ پاکستان کی اکانومی کی حالت کی کہ پاکستان کا وزیر داخلہ خود پاکستانیوں کو اب بتا رہا ہے کہ جناب فکر ہی نہ کریں، 100 ارب ڈالر پاکستان سے نکل گیا اور وہ ایسا واپس لانا چاہتے ہیں۔ یہ 100 ارب ڈالر کتنا ہوتا ہے پتا آپ کو؟ چائنا نے 12-15 سال پاکستان میں پیسہ لگایا، 60 ارب ڈالر کے آس پاس لگایا، اور وہ پیسہ اتارنا کس نے؟ پاکستانیوں نے اتارتا ہے، اور 100 ارب ڈالر 4 سال میں پاکستانیوں کا پاکستان سے نکل گیا۔ یہ محسن نقوی نے کہا، اندازہ کریں آپ یہ کتنے مہنگے پڑے ہیں پاکستانیوں کو، آپ یہاں سے حساب لگا سکتے ہیں۔ اور آج بھی ان کے اندر صرف ایک ضد ہے، ایک سابق وزیر اعظم ہے جس کو عوام پسند کرتی ہے، جس نے اپنے طرز حکمرانی سے ثابت کیا کہ وہ ان سے بہتر ہے۔ اس نے کورونا کے ساتھ بہترین پرفارم کیا، اس نے عالمی وبا کے ساتھ لڑائی کی، بین الاقوامی سطح پہ اس نے جو کچھ کیا آج پاکستان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس نے سب سے پہلے ایبسلیوٹلی ناٹ کا، آج یورپی ممالک بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ ایران بھی اس کی پالیسی میں چل رہا ہے، اس کو دنیا میں عزت مل رہی ہے، بلکہ ایران کے روپے کی قدر بڑھ رہی ہے جنگ کے دنوں میں۔ تو عمران خان وہ آدمی ہے جس نے عالمی سطح پہ اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے عالمی امن کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ آدمی ہے جس نے پاکستان میں یکساں نظام تعلیم دیا تھا، جس کو بعد میں بدل دیا گیا۔ وہ آدمی ہے جس نے ہر آدمی کی جیب کے اندر ایک ہیلتھ کارڈ ڈال دیا تاکہ جاؤ جا کر جتنا مرضی مہنگا علاج جس مرضی اسپتال سے کرواؤ۔ وہ آدمی ہے جس نے پناہ گاہیں دی تھی، اور اب یہ ایک ایک کر کے گرا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی دشمنی ہے ان کو عوام سے کہ اس نے عام اور غریب آدمی کے رہنے کے لیے پناہ گاہیں بنائی، یہ پناہ گاہیں گرا رہے ہیں۔ اور جو مزدور گرا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم یہیں پہ رات کو رہتے تھے، مجبوری ہے، اب ہم اس کو گرا رہے ہیں کیونکہ ہمیں حکم آ گیا حکومت کی جانب سے۔ لنگر خانے بند، پناہ گاہیں بند، غریبوں کا ہیلتھ کارڈ بند، احساس پروگرام بند۔ جو عمران خان نے بہتر کام کیا عوام کے لیے، غریبوں کے لیے، وہ سارے کام انہوں نے ایک ایک کر کے بند کیے۔ اور عمران خان جو غریبوں کے لیے کام کر رہا تھا وہ بھی بند، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ملنے ہی نہیں دیتے۔
ان کو سمجھ آتی ہے کوئی منطق ہے یہ؟ اور دنیا کے کسی قانون میں کسی ملک میں جا کر آپ دیکھ لیں، آپ یہ کہانی سنائیں گے لوگ حیران ہو جائیں گے۔ میں یہاں ایئرپورٹ سے واپس آ رہا تھا، صومالیہ کا ایک ڈرائیور تھا، وہ میرے ساتھ بات چیت کرنا شروع ہو گیا، اور وہ بطور مسلمان وہ میرے ساتھ اس کا لگاؤ ہو گیا، وہ باتیں کر رہا تھا میرے ساتھ۔ اس نے مجھے پوچھا عمران خان کے بارے میں، وہ نہیں جانتا تھا کہ میں جرنلسٹ ہوں۔ اس نے مجھے عمران خان کے بارے میں پوچھا، میں نے بتایا وہ جیل میں ہے۔ تو اس نے پوچھا اس کی کیا حالت ہے، میں نے بتایا، تو اس نے کہا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں جو پاکستان میں یہ کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، ان سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، یہ ان کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ وہ ایک صومالیان ڈرائیور نوجوان تھا، وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا۔ اندازہ کریں آپ کہ لوگوں کو کتنی فکر ہے اللہ کے حضور پیش ہونے کی، اور یہ ظالم انہیں ڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کی آنکھ ضائع کر رہے ہیں، اس کی بیوی کو سزا دے رہے ہیں، عورتوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، کیسی بے شرمی اور ہٹ درمی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خواتین کو لڑائی میں مت لاؤ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی کی فیملی تک مت جاؤ، اس لیول تک نہ جاؤ کہ واپسی کا راستہ نہ بچے۔ انہوں نے عمران خان کی بیوی کو بھی اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔